بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارا پارہ ومن یقنت 22واں پارہ کا تیسرا ربع جو ہے آغاز ہوتا ہے۔ تیسرے سیشن کا بھی ہم آغاز کرتے ہیں، جس میں تھرڈ اور فورتھ پارٹ انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھا کریں گے۔ سورہ فاتر سے آغاز ہوتا ہے ہمارے پارے کا تیسرا سیشن۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاتر کا آغاز بھی کلمہ الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اس زمن میں ایک اہم بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 7 پاروں کے فصل سے ایک ایسی صورت آتی ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ جیسے 7ویں پارے میں سورہ انعام کا آغاز ہو گیا، اور الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض سے، اور سورہ کہف کا میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سے، اور پھر 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں اب یہاں پہ سورہ سبا اور سورہ فاتر 2 صورتیں ایک ساتھ آئی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں، تو پیچھے ہم جو احکام پڑھ چکے ہیں اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بھی کچھ احکام ہیں اللہ رب العزت نے ہم سے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا آغاز بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہوتا ہے، اور آغازی کلمات بھی یہی ہیں، جیسا کہ ہم قرآن مجید کے آغاز میں پڑھ چکے الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ سے آغاز ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کا، تو اس کے بیچ میں اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے ہمارے قرآن کا آغاز ہوا اللہ کی تعریف کے ساتھ، اور یہاں پہ بھی اس پارہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کو بہت پسند ہے صبح و شام اس کی حمد و ثنا کا بیان۔ یہاں پہ اس پارے میں 2 صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی تاکید بیان کی جا رہی ہے۔ فاتر جو ہے کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے والا۔ آیت نمبر 1 میں فرشتوں کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا اور تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکام لے جانا اور ان کو نافذ کرنا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے فرما بردار اور خادم ہیں، وہی اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ساری کائنات میں اڑے اڑے پھرتے ہیں، یعنی تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرشتوں کے پروں کی تعداد صرف 4 ہی نہیں ہے، بلکہ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ بعض کو عطا فرما دیے، اتنے زیادہ بازو ان کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے اور وہ سارے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں آغاز ہوتا ہے، اس آیت میں مشرکین کو ذہنشین کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کو روزگار دے اور اولاد سے دے یا صحت دے یا جو بھی، بہرحال نفی شرک کی گئی ہے۔ الحمدللہ جی، ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتر، جو کہ مکی صورت ہے اور اس کے 5 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں، سب کی سب تعریفیں، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو پیدا کرنا والا ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے تخلیق میں جو وہ چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جسے وہ روک لے تو پھر اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، پھر انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو
جب اللہ رب العزت خاص نام لے کر مخصوص کر کے پکارتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ غور کرو، توجہ سے سنو، اذکرو، تم یاد کرو، تم ذکر کرو، اس کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق بہم پہنچاتا ہو؟ آسمان سے اور زمین سے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ سبحان اللہ، آیت تو چھوٹی سی ہے لیکن معنی کے لحاظ سے آیت توحید ہے، بہت بڑی آیت ہے۔ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، تو تم کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہو؟ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، اور بالآخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ کتنی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ یقیناً شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، چنانچہ تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ دشمن کو دشمن ہم نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں نا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر۔ یہاں پہ کتنے واضح الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ دشمن ہے وہ تمہارا، تو اس کو دشمن ہی سمجھو۔ یہ تو بلاتا ہے اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کا گروہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ ان عبادی بسلطان، کہ تم میرے بندوں پر حکمرانی نہیں کر سکو گے۔ تو یہ کن کو لے کے جاتا ہے جہنم کی طرف؟ جو اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دی گئی ہوں اس کے عمل کی برائی اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، ہدایت پا سکتا ہے؟ تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پہ چلا دے، تو ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو جب تو نے ہدایت دے دی تو واپس گمراہی کی طرف نہ لوٹانا، آمین۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان نہ گھلے ان لوگوں پر رنج کی وجہ سے۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو، پھر ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف، پھر ہم اس سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح سے ہوگا تمہارا اٹھایا جانا بھی۔ اب یہ زمین کی مثال دے کے مقصد کیا تھا؟ کہ اگر جو لوگ تصور نہیں کرتے کہ ہم مر جائیں گے پھر ہم کیسے اٹھیں گے، تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ زمین بھی تو بنجر ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، پھر اس پر پانی برستا ہے آسمان سے، تو دیکھیں وہ کیسی ہری بھری لہلاتی دوبارہ یعنی زندہ سی ہو جاتی ہے، پھل پھول دینے لگ پڑتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل جو ہے نا پیش کر دی ہے دنیا میں۔ اس طرح سے ہوگا تمہارا اٹھایا جانا بھی۔ جو کوئی عزت کا طالب ہے تو وہ جان لے کہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے، اسی کی طرف اٹھتی ہے اچھی باتیں، اور عمل صالح اسے اوپر اٹھاتا ہے۔ اور لوگ بری سازشیں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہوگی، اور ان کی سازشیں ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا، تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ایک دفعہ پھر اعادہ کیا، پھر بتایا انسان کو تاکہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو جائے، اللہ کا متی فرما ہو جائے۔ کیا؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور نہ ہی کسی مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر اسی کے علم کے مطابق، اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ ہی کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں، یہ میٹھا ہے فرحت بخش، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے سخت کڑوا، اور ان سب سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، اور دونوں سے ہی تم نکالتے ہو زیورات جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینوں کو چیرتے ہوئے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ تو کشتیاں وغیرہ جو راستے اللہ رب العزت نے پانی کے درمیان بنائے وہ کس لیے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے۔ اب فضل جو ہے وہ کام کاروبار بھی اسی طریقے سے ہے جیسا کہ یہاں کہا کہ تم اس کا گوشت مچھلیاں وغیرہ کھانے کے بارے میں، اور اس طرح سے بھی ہے کہ جو
مونگے اور موتی زمرد وغیرہ بھی نکلتے ہیں، لال وغیرہ وہ مرجان، یہ سب پتھر بھی جو ہیں یہ بھی سمندر کی تہوں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، اس کو لا کے لوگ پھر سٹیز میں لا کے اس کو بیچتے بھی ہیں اور اسے معاشی اپنے مزید سورس جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا یہ بھی انعام ہے کہ اس نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر اس قرآن میں اس کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ ہم نے بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بس یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو۔ ہر چیز چلی آ رہی ہے ایک معینہ وقت تک۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، کل بادشاہی اسی کی ہے، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ ایک ذرہ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اگر سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ یعنی اب دنیا میں بھی کچھ حاصل نہیں ہے اور قیامت کے دن بھی ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو پھر کتنی تاکید ہے کہ مت ایسوں کو پوجا جائے، اور نہیں آگاہ کرے گا کوئی بھی آپ کو اس اللہ کی طرح جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں خود وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، کہ اس کی طرح تمہیں کوئی بھی خبردار نہیں کرے گا۔ تو اللہ اتنی خوبصورت خوبصورت مثالیں دے کے، اتنی واضح دلائل دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، پھر بھی نہ سمجھے کوئی، پھر بھی نہ شکرہ بن کے زندہ رہے، پھر بھی شرک کرتا رہے، تو اس سے بڑھ کے ظالم پھر کون ہوگا، آپ دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ پارہ ہمارا سلس ہوتا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 14 پہ، اور ہم آگے پارہ کنٹینیو کریں گے، اپنا اگلا ربع جو ہے لاسٹ سیشن ساتھ ہی اسی کے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فاتر آیت نمبر 15 سے آغاز کرتے ہیں اگلے ربع کا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو الغنی الحمید ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غنی الحمید بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے، اور کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ، اور اگر بوجھ تلے دبی کوئی جان کسی کو پکارے گی اپنے بوجھ کے ہٹانے کے لیے تو نہیں اٹھائے گی۔ یعنی کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اس میں سے کچھ بھی، اگرچہ وہ بہت ہی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا نوٹس دے دیا گیا، پھر ہمیں اللہ کی رضا والے کام کرنے چاہیے کہ نہیں؟ ہر کام میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اور آخرت، نیت کیا ہونی چاہیے کہ آخرت کے لیے کروں، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ لوگ۔ یقیناً اللہ سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کس کو سناتا ہے؟ یعنی چاہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس بس دنیا غافل ہے تو سب کو اللہ نے غافل پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تو سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ سنواتا کس کو ہے؟ جو اللہ کی طرف کان دھرتے ہیں، اللہ کی آیات کی طرف کان دھرتے ہیں، جو کوشش سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ ان کو سناتا ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں کے اندر ہیں۔ کتنی واضح دلیل ہے جی یہاں پر کہ جو قبروں کے اندر ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنتے، ایون کہ نبی کی بات بھی حکم ہو رہا ہے کہ نبی کی باتوں کو بھی وہ نہیں سنتے۔ تو پھر ہمارے جو خیر سے گھروں میں یہ جمعراتوں کو چہلم تہوار وغیرہ کر کے اور روحیں حاضر ہوتی ہیں، اور جمعراتوں کو جمعے کے دن حاضری ہوتی ہے روحوں کی، یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ اندھے نہیں ہیں، بالکل بالکل غلط نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ اس قرآن مجید کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ تو جو قرآن کی آیات سے انکار کرتا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں کے اندر ہیں، آپ نہیں ہیں مگر صرف خبردار کرنے والے۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا ہرگز نہ گزرا ہو، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے۔ یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ کی دل جمعی کی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے۔ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور روشن کتابیں لے کر،
پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا۔ الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے اس میں سے پھل جن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی آج تک اگر پھلوں کی طرف نہیں دیکھا تھا، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی گرین کلر کا ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے، تو آج کے بعد ذرا غور کیجیے گا، کیونکہ اللہ رب العزت خود ہی نشانی دکھا رہے ہیں کہ دیکھا نہیں کہ رنگ برنگی پھل جو ہے مختلف قسم کے دیے، اور پہاڑوں میں بھی دھاریاں ہیں سفید اور سرخ، ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کنووں جیسے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ دیکھ لیجئے، واقعی ایسی ہے، جانور بھی ہیں تو وہ اسی ماں باپ کا بچہ ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی ہیں، ایک انسان کے اگر 10 بچے ہیں، 12 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، تو دونوں کی رنگت میں بھی فرق ہے، نہ وہ والدین کی طرح 19-20 کا بھی فرق ہوگا، لیکن ہوتا ضرور ہے، سب میں فرق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ یقیناً اللہ سے ڈرتے تو اس کے بندوں میں سے وہی ہیں جو اہل علم ہیں۔ سبحان اللہ، جو علم ہی نہیں رکھتا تو اس کو اللہ کی کیا معرفت ہوگی؟ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو پھر ہمارے اندر خشوع آئے گا، جب خشوع آتا ہے تو انسان تقوی کی راہ اختیار کر لیتا ہے، اور جب تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ کو پا لیتا ہے۔ وہی تو اللہ کا راستہ ہے نا، سیدھا سچا، وہی تو صراط مستقیم ہے۔ یقیناً اللہ بہت زبردست ہے، نہایت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز غفور بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہی بات جو میں اکثر آپ سے کہا کرتی ہوں کہ بس یہ سودا تو رب کے ساتھ ہو گیا۔ تو جن کا سودا رب کے ساتھ طے ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس قرآن کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کتاب کو عام کتاب کی طرح بس پڑھا کھولا، عربی میں ناظرہ کر لیا یا ثواب کی نیت سے اٹھایا پڑھا اور رکھ دیا، ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا کہ وہ صدقہ خیرات میں بھی کثرت کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور چھپ کے بھی، تو ان کا سودا پھر جو ہے خسارے میں نہ ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے بھرپور اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور شکور بیان کیے گئے ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو وحی بھیجی ہے آپ کی طرف، کتاب میں سے وہی حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات خبیر بصیر بیان کیے گئے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، تو ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ درمیانی راہ چلنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ جی، جو اللہ کی آیات کو سنے اور اس سے انکار نہ کرے، یعنی یا تھوڑے کو سن کے اس پر عمل کرے، تھوڑے سے انکار کرے، یہ جو دوسری صفت بتائی گئی ہے۔ اور تیسرے جو ہیں وہ جیسے سنتے ہیں سمعنا واطعنا کرتے ہیں اور فوراً عمل کر دیتے ہیں ہر حکم کے اوپر اللہ کی، پھر ایسے لوگ ہی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سبقت لے جانے والے، اللہ کی توفیق سے یہ فضیلت دی گئے ہیں۔ ان کے لیے پھر کیا ہے انعام میں؟ ان کے لیے باغات ہوں گے رہنے کے، جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، آج دنیا میں ہم سونے کے کڑے بنانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کتنا مال خرچ کرتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے پھر وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پسند آتے نہیں آتے، لیکن یہ تو جنت میں دیے جائیں گے، یہ تو جنتی کنگن ہوں گے اور موتی ہوں گے، جواہرات پہنائے جائیں گے، اور ان میں لباس ریشم کا ہوگا۔ اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن،
سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی جنتوں میں ایسے ہی داخل فرمائے انہی کلمات کے ساتھ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری. کافر کی جنت ہے نا، مومن کا تو قید خانہ ہے. یہ مومن تو یہاں غمگین رہتا ہے، دکھ میں رہتا ہے، تکلیفوں میں رہتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب بخشنے والا، بہت قدردان، قدر افزائی فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں ہمیشہ آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا ہے اپنے خاص فضل کے ساتھ. اب ہمیں اس میں نہ تو کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی اور نہ ہی اس میں ہمیں کوئی تکان لاحق ہوگی. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی. نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا، یعنی نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا، ان کو موت دی جائے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے لیے اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی. اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں ہر ناشکر انسان کو. اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا لے. کتنی سخت وعید بیان کی جا رہی ہے ناشکر پن کی وجہ سے، اور وہ سب اس میں چیخو پکار کریں گے، اے ہمارے پروردگار ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. وہ کیا چیخو پکار کریں گے؟ سورہ سجدہ میں بھی ہم پڑھ چکے. وہ کہیں گے ہمیں یہاں سے نکال اے ہمارے پروردگار، اب ہم نیک اعمال کریں گے ان اعمال سے مختلف جو کہ ہم کیا کرتے تھے. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ آگے سے کہا جائے گا کہ اس میں سبق حاصل کر لیا. جس نے سبق حاصل کرنا چاہا اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی تو آیا تھا، تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا، اور یاد رکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. الحمدللہ جی، جس کو یہ قرآن اور یہ باتیں اس جہان میں پڑھنے کو مل گئیں اور وہ اپنی زندگیاں سنوار لے، وہی کامیاب ہو گیا. لیکن جو اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے یا پڑھ کے کفر کرتا ہے، پھر ان کے لیے انجام بھی تو دیکھیں کیا ہے. یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا. یقیناً وہ واقف ہے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی. وہی تو ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں. حضرت آدم علیہ السلام کو جانشین کس نے خلیفہ بنایا خلائف میں؟ اللہ رب العزت نے بنایا نا. تو اس کے بعد ان کی اولاد کو بھی تو خلیفہ رب نے ہی بنایا. تو پھر ہم جو ہمیں ایک پروٹوکول دیتا ہے، ایک عہدہ دیتا ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں. تو جس کسی نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک سوائے غضب کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھائے گا. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، کیا تم نے اپنے ان شریکوں کے بارے میں کبھی غور کیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیزیں پیدا کی ہیں، یا ان کی کون سی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، یا ہم نے کوئی نئی کتاب انہیں عطا کی ہے اور وہ اس سے کسی واضح دلیل پر ہیں. بلکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدے نہیں دے رہے مگر فریب کے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. یقیناً اللہ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور وہ اپنے راستے سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو کوئی نہیں جو ان کو تھام سکے اس کے بعد. یقیناً وہ بہت بردبار، بہت بخشنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات حلیماً غفورا بیان کی جا رہی ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ لازماً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے کسی بھی امت سے بڑھ کر. پھر جب آ گئے ان کے پاس خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس چیز نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا. زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور بری چالیں چلتے ہوئے، اور بری چال کا وبال نہیں پڑتا مگر اس کے چلنے والے ہی پر. تو وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں سوائے پہلے والوں کے انجام کے؟ تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون کو رخ پھیرتے ہوئے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں، بس یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ایسی نہیں کہ اسے کوئی بھی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں عاجز کر سکے. یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب یعنی جس کو ہر چیز کی نالج ہو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا.
تو اللہ رب العزت کی خوبصورت نام و صفات علیمن قدیرہ بیان کی گئی ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر اللہ فوری گرفت کرتا لوگوں کی ان کے اعمال کے سبب تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار بھی باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ مؤخر کرتا رہتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک، پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کے حالات کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو آخر پر اللہ رب العزت نے پھر ایک دفعہ اپنی طرف سے آگاہی کر دی ہے کہ اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز جان رہا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ عمل صالح اختیار کر لے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ایک انسان کے چھوٹے سے جرم کی سزا بھی یہی ہوتی، چھوٹے سے گناہ کی سزا ہوتی کہ اس کا اسی وقت چہرہ کالا ہو جاتا، یا اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے، یا وہ زمین میں دھنسا دیا جاتا، ایسی کوئی بھی سزا اگر اسی وقت فوراً آ جاتی تو کیسے سارے جہان کو پتہ چل جاتا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو یہاں پر متکبران کی جو ہے روش بتائی جا رہی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متکبرانہ رویہ بھی اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں بھی کی تھیں۔ سنت الاولین سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے مطابق پچھلی نافرمان قومیں ہلاک ہوئیں۔ گویا اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قانون خداوندی کا انطباق جس طرح پچھلی اقوام پر ہوا تھا اسی طرح ان پر بھی ہو، اور جس طرح ماضی میں نافرمان اقوام کو ہلاک کر دیا جاتا رہا اسی طرح انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے۔ تبدیل اور تحویل، یہاں پر جو دو ذکر آ رہے ہیں، تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، یہ دو الگ الگ ہیں لیکن قریب المعانی الفاظ ہیں۔ تبدیل یا تبدیلی کا مفہوم تو عام فہم ہے، جبکہ تحویل کے معنی رخ پھیرنے یا سمت بدلنے کے ہیں۔ اللہ کی مشیت کے مطابق طے شدہ وقت پر جب بھی کسی جرم کی گرفت ہوگی تو اسے اپنے ایک ایک جرم کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ ان کا کوئی معاملہ بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، بہت ہی بڑے نوٹس کے ساتھ یہ سورت جو ہے تکمیل ہوتی ہے، آیت نمبر 45 سورت فاطر۔ سورت فاطر ہماری اپنے احکامات کے ساتھ تکمیل ہوتی ہے۔ آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے پارے کی آخری سورت، جہاں پہ پارے کی تکمیل ہوگی، ہماری لاسٹ سیشن اس کا، سورت یاسین۔ بالکل منفرد سی سورت ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ مسند احمد، سنن ابی داود اور دیگر کتب حدیث میں حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاسین قلب القرآن، یعنی سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اس حوالے سے اس کی ایک خصوصیت جو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے وہ اس کا اسلوب ہے۔ ویسے عام طور پر اس کو کچھ اس میں ضعیف بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی واضح خصوصیات کی بنا پر، اس کی کچھ اسلوب کی بنا پر اسے کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے پڑھنے یا سننے سے انسان اپنی روح کے اندر ایک ارتعاش سا محسوس کرتا ہے، جیسے کہ انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہو۔ دوسری خصوصیت جو یہاں پر سمجھ آتی ہے وہ اس کے مضمون کے اعتبار سے ہے، اور اس خصوصیت کے درست ادراک کے لیے ضروری ہے کہ مکی صورتوں کے گروپس کی تقسیم کو ایک دفعہ پھر سے ذہن میں تازہ کر لیا جائے۔ مکی صورتوں کے کل 6 گروپس ہیں جو مضامین کے اعتبار سے مزید 2 گروپس پر مشتمل ہیں، اور یہاں پر سورہ مومنون تک 14 صورتیں شامل ہیں۔ صورتوں کی بنیادی موضوع ایمان بالرسالت ہے، اور درمیانی 2 گروپس ان کے پہلے 2 میں سورہ فرقان، سورہ سجدہ تک 8 صورتیں ہیں، جن کا سورہ سبا، سورہ احقاف تک 13 صورتیں شامل ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی شان توحید کو اجاگر کرنے اور شرک کا رد کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور آخری البتہ جو صورتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس، اس میں موت کے بعد کے تذکرے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے سورہ یاسین کے بارے میں جو کہ یہاں پہ واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ درمیانی 2 گروپس کی 21 صورتوں میں جن کا بنیادی مضمون توحید ہے، اس صورت کا مقام بالکل درمیان میں ہے، یعنی سورۃ الفرقان سے سورہ فاطر 10 صورتیں ایک طرف، اور سورۃ الصافات سے سورہ احقاف تک 10 صورتیں دوسری طرف، اور ان کے درمیان میں سورہ یاسین آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ توحید کے مضمون کی حامل صورتوں کا مقام مکی صورتوں کے وسط میں ہے، اور پھر ان صورتوں کے عین وسط میں سورہ یاسین کو رکھا گیا۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کا بنیادی مضمون توحید ہے، اور اس مضمون کی حامل صورتوں میں مقام کے اعتبار سے اس صورت کو گویا مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قلب القرآن ہونے کے حوالے سے سورہ یاسین کے بارے میں ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے کہ مصحف کے اندر اس کا مقام انسانی جسم میں دل کے مقام سے مشابہ ہے، یعنی عین درمیان سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک سمت میں ہے۔ اب آپ کو سمجھ پڑ گئی ہوگی کہ موضوعات کے لحاظ سے اور اپنی جو فضیلت ہے اس کے لحاظ سے اس کو جو فوقیت حاصل ہے، اس وجہ سے اسے آغاز کرتے ہیں سورۃ یاسین کا۔ اور مفسرین کی رائے جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے یاسین۔ اسی طرح طٰہٰ کے بارے میں بھی یہی ہے، کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، واللہ عالم، اب باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنا
सूरत यासीन का, जो कि मक्की सूरत है। इसके 5 रुकू हैं और इसकी 83 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम की बरक़ात के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। यासीन, ये हुरूफ़ मुक़त्तात हैं। वल क़ुरआनिल हकीम, कसम है क़ुरआन हकीम की। कसम इंसान क्यों खाता है? किसी बात की दलील पेश करने के लिए, उस बात को सच्चा साबित करने के लिए हम कसम खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान हकीम की कसम खाकर कह रहे हैं कि ए नबी करीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप रसूलों में से हैं सीधे रास्ते पर, और इस कुरान का नाजिल किया जाना है उस हस्ती की जानिब से बहुत ज़बरदस्त है, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला के खूबसूरत नाम सिफ़ात अल अज़ीज़ रहीम बयान किए गए हैं। तो वजह क्या थी इसको नाजिल करने की? ताकि आप खबरदार करें उस कौम को जिनके आबा व अजदाद को खबरदार नहीं किया गया। बस वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनकी अक्सरियत पर हमारा कौल यानी कानून अजाब सच बात साबित हो चुका है, तो अब वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, वो इनकी थोड़ियों तक हैं। बस इनके सर ऊंचे उठे रहेंगे, और हमने एक दीवार खड़ी कर दी है उनके आगे और उनके पीछे। इस तरह हमने इन्हें ढांप दिया है, बस अब वो देख नहीं सकते, यानी इनकी अक्लों पर पर्दे पड़ गए हैं। वह सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम, और बराबर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके हक में क्या चीज़ बराबर है? ख्वाह आप इन्हें खबरदार करें या ना करें, ये ईमान नहीं लाएंगे। आप तो बस उसी शख्स को खबरदार कर सकते हैं जो पैरवी करे इस जिक्र की, यानी इस कुरान की पैरवी करे, और गैब में होते हुए रहमान से डरे। अल्लाह सामने नहीं है, रहमान सामने नहीं है, लेकिन रहमान की पैरवी करे। तो ऐसे लोगों को आप खुशखबरी दे दीजिए मग़फ़िरत की और बाइज़्ज़त अजर की। यकीनन हम ही जिंदा करेंगे मुर्दों को, और हम लिख रहे हैं जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो असरार वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। आगे क्या भेजा? जो नेकियां खुद की अपने अमल, और पीछे क्या असरार छोड़े? नेक साले औलाद भी है और सदके जारिया। जो जो चीज़ें सदके जारिया में आती हैं वो सब की सब। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, और हर चीज़ का इहाता हमने एक वाज़े किताब में कर रखा है। उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए जबकि उनके पास रसूल आए, जब हमने भेजे उनकी तरफ 2 रसूल, बस उन्होंने इन दोनों को झुठलाया, तो हमने उनको तकवीत दी एक और यानी तीसरे पैगंबर के साथ भी। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम नहीं हो मगर जैसे इंसान, यानी हमारे जैसे ही एक इंसान हो, और रहमान ने कोई चीज नासिल नहीं की, तुम महज झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब खूब जानता है कि हम यकीनन तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और नहीं हम पर कोई और जिम्मेदारी सिवाय अल्लाह का पैगाम साफ साफ पहुंचा देने के। उन्होंने कहा कि हमें तुमसे नहूसत का अंदेशा है, यानी जो मुनकरीन थे उन्होंने ऐसे आगे से इनकार कर दिया। अगर तुम बाज ना आए तो हम जरूर तुम्हें संसार कर देंगे, और तुम्हें जरूर पहुंचेगी हमारी तरफ से दर्दनाक सजा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे अपने साथ है, क्या इसलिए कि तुम्हें नसीहत की गई है? बल्कि तुम हद से बढ़ जाने वाले लोग हो। और शहर के परले सिरे से आया एक शख्स भागता हुआ, उसने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम इन रसूलों की पैरवी करो उनकी जो तुमसे किसी उजरत के तालिब नहीं है, और जो हिदायत याफ्ता हैं। यानी हिदायत की तलकीन किस लिए बताया गया है, कौन लोग हैं? इस बारे में मुफस्सिरीन की आम राय ये है कि ये वो 2 हजरात रसूल मिन जानिबिल्लाह नहीं थे, बल्कि किसी रसूल के रसूल थे। यानी मुमकिन है कि अल्लाह ताला की तरफ से वक्त के रसूल किसी दूसरे मकाम पर मौजूद हों। उन्होंने अपने 2 शागिर्दों को किसी खास बस्ती की तरफ दावत के लिए भेजा हो। इस बारे में गालिब राय ये है कि वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हवारी थे, जो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से तुर्की और शाम की सरहद पर वाक़ शहर अंताकिया में तबलीग के लिए आए थे।
ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اس قوم کی طرف سے ان دونوں رسولوں کی تکذیب کے بعد ہم نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا۔ انہوں نے بستی والوں کو ہٹ درمی کے جواب میں کوئی اور دلیل تو نہیں دی، البتہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ان کے سامنے اپنے یقین اور اذعان کا اظہار کیا کہ ہم اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ تم لوگ ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ دیکھو یہ لوگ تمہیں نصیحت کرنے اور تمہیں راہ راست کی طرف بلانے کے لیے دن رات مشقت کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے عوض تم سے کچھ بھی صلہ نہیں مانگتے، نہ کسی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ان کی سیرتیں خود اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ یہ لوگ واقعی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے رب العزت، تو نے جو ہدایت کامل سالم اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دین حق سنت نبی ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے لیے ہدایت کی دعا کے ساتھ اپنے پارے کو تکمیل کرتے ہیں سورہ یاسین پارہ ومن یقنت کے آیت نمبر 21 پر۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا پارہ یہیں پر تکمیل ہوتا ہے اور ہم آگے کل انشاءاللہ اگلا پارہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے اس پارے کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں، اس کے فہم حاصل کرنے میں یا پڑھنے میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی، کمی بیشی رہی ہو، مجھ سے آپ تک پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور اس کو ہمارے لیے بہترین دنیا میں آخرت میں ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔